اجل دے دہاڑے اللہ کریم نے زمین آسمان کے پہاڑوں حکم فرمایا کہ اے زمین آسمان کے پہاڑوں کیا میرے عشق کا بوجھ اٹھا دو گی. انہاں نے آدمی دی یا اللہ اساں میرے عشق کا بوجھ نہیں ہو چکا جانا. اس میرے آدم علیہ السلام کی روح طلب ہو گئی تے رب دی بات اچھا آدمی دی یا اللہ کوئی نہیں چکدا تیرے عشق دا بھار, اجازت دے میں تے میں چک لواں. اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تو ساری مخلوقات کی جو کمزور ہیں, زمین آسمان تے پہاڑاں تو میرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا گیا, تم کی میں اٹھانے گا. تے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے کہ اونٹ مستیا ہوئے نا, اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے. آدم علیہ السلام تے وہ عشق دی مستی عشق دی ایک دی چھا گئی تے رب دی بات وچ عرض کی یا اللہ چکیا تے نہیں جانا, پر چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا. چکیا نہیں جانا, چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا. ایڈا یاد اللہ نے قرآن میں پیش فرمایا, اور میں پڑھا قرآن جو بولو سبحان اللہ, اور جو بولو سبحان اللہ, ایک باری اور بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے عشق کا بوجھ چک لے گا, عرض کی یا اللہ چک لواں گا. فرمایا پھر جنت چھڈنی پوے گی, عرض کی یا اللہ چھڈ دیواں گا. فرمایا 350 سال سجدے وچ رونا پوے گا, عرض کی یا اللہ رو لواں گا. فرمایا پھر اگ وچ چھالاں مارنیاں پین گیاں, عرض کی یا اللہ مار لواں گا. فرمایا پھر لاتاں جاگنیاں پین گیاں, عرض کی یا اللہ جاگ لواں گا. فرمایا پھر سدے بازاراں وچ وکنا پوے گا, عرض کی یا اللہ وک جاواں گا. فرمایا پھر قیدی بننا پوے گا, عرض کی یا اللہ بن جاواں گا. فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی, عرض کی یا اللہ رکھ لواں گا. فرمایا پھر آرے ہٹھایا نہ پوے گا, عرض کی یا اللہ آ جاواں گا. فرمایا زبان تے قلم کھولے رکھنے پین گے, عرض کی یا اللہ رکھ لواں گا. فرمایا پھر قلم لیٹ لکھنا پوے گا, عرض کی یا اللہ لیٹ جاواں گا. فرمایا پھر مدینہ چھڈ کے کربلا آنا پوے گا, عرض کی یا اللہ آ جاواں گا. فرمایا پھر علی اکبر دینا پوے گا, عرض کی یا اللہ دے لواں گا. فرمایا پھر علی اصغر دینا پوے گا, عرض کی یا اللہ دے لواں گا. فرمایا پھر نکی سکینہ پیاسی روزی رکھنی پوے گی, عرض کی یا اللہ ویکھ لواں گا. فرمایا پھر سارے سجدے وچ کٹاونا پوے گا, عرض کی یا اللہ کٹا لواں گا. فرمایا پھر نیڑے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا, عرض کی یا اللہ پڑھ لواں گا. پھر قدرت کی آواز آئے گی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا, میں تو فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں, مینوں رب کون آکھے. چل میں فرشتیاں کو اللہ نے فرمایا کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کریں گا. جی میں تنوں پھر فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں تو مینوں محمد رب کون آکھے گا. آج بچہ چھوٹا ہوئے نا, بچہ چھوٹا تے کم بڑا کر جائے, بچہ چھوٹا ہوئے تے کم بڑا کر جائے, باپ اندروں تے بڑا راضی ہوندا ہے.
پر اتو باپ اپنے پتر کو پیار دی جھڑک مار کے کہتا ہے اوئے ایڈا چھوٹا ہو کے ایڈا بڑا کام کر بیٹھا ہے۔ اللہ نے بھی اسی طرح انسان نو قدرت دی ذات بچو بڑا راضی ہوئی، اتو اللہ نے پیار دی جھڑک ماری کہ اللہ نے فرمایا انہو کانا ظلومن جہولا، اللہ نے فرمایا او جالا عشق کر لیے، او جالا پیار کر بیٹھا ہے، عشق کر بیٹھا ہے۔ ایسے ہی عشق کا رنگ آخان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا مٹھا جانا کو پیش کرنا دیا، لے چلنا پیرے باہو دے دربار کے لئے، کچھا بولو سبحان اللہ۔ بھئی بدی نو میں پہلے کیا ہے کہ بدی نو سکتے ہی خیرہ نے کچھ نہیں ہو نکا، کچھا بولو سبحان اللہ۔ تے پیرے باہو فرمان نے عاشق ہویا سر سجدے بچ کٹانا پوے گا، پھر نیزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا، تے پیرے باہو فرماندے نے سر سجدیوں۔ میرا جملہ ذرا توجہ نال دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جو، پیرے باہو نے بڑا مٹھا جا رنگ پیش فرمایا۔ پیرے باہو فرماندے نے سر سجدیوں نہ چکیوں میرا کامل باہو، پاویں کافر کین ہزاراں ہو، نیزے چڑھ کے پھر قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اگر میں اس آیت پاک دی تمہید والے پینڈے پہ گیا تے وقت درکار ہوئی، خطبہ جمعۃ المبارک کے نیٹ تے میں اس موضوع تے تقریباً پونے 2 گھنٹے دی تقریر کی تھی الحمدللہ، تو اسی سماعت کر سکتے ہو، توجہ میرے بار رکھے جی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں تو ہانوں حضرت خواجہ ویسے کرنی دا عشق سنایا، اور آج میں تو ہانوں خالصتاً حضرت بلال دا عشق سنانا۔ میں تو ہانوں پتہ ہے کہ بے شمار موضوعات تے گفتگو کر چکے ہیں، بچوں دا عشق رسول، بچیاں دا حضور نال پیار تے حضور دا بچیاں نال پیار تو سب سماعت کر چکے، عورتاں دا عشق مصطفیٰ، سارے موضوعات میں بیان کر چکے ہیں۔ عشق دا نام ابو بکر ہے، عشق دا نام عمر ہے، عشق دا نام عثمان ہے تے عشق دا نام علی ہے، عشق دا نام جہیب ہے تے عشق دا نام طلحہ ہے تے عشق دا نام زبیر ہے تے عشق دا نام اویس ہے تے عشق دا نام بلال ہے۔ عشق وکلا بکاندہ اس جگہ تے آ گیا جتے موسیٰ کی نگری دا تاجدار قیام پہ کرتا ہے۔ عشق حسن ہوئے نا حسن ہوئے، عشق آپ ہی آ جاندہ ہے، حسن ہوئے تے عشق آپ ہی آ جاندہ ہے۔ ایک دن اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بچپن دے وچ، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اس طرح نا آئینہ دیکھیا، کہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو آئینے وچ ویکھ کے تے اپنی صورت نظر آئی نا تے ویکھ کے کہنے لگے تو نبی دا پتر نہ ہوندا، ایڈا سونا ہے، جے تو کدے نبی دا پتر نہ ہوندا تے تیرا بڑا ہی مول لگنا سی، جے تو کسے دا غلام ہوندا تے تیرا بڑا مول لگنا سی۔
تے اللہ نے حسن نو نہیں ویکھیا، او 32 کھوٹے سکیاں دے وکوا دیتا۔ تے ادھر مکے دے وچ منڈی لگی نا غلاماں دی، کوڑیاں دے بھاؤ مول پیا لگدا تے خریدن والا کوئی نہیں۔ ایک کافر جدا نام ہے عبداللہ بن جدعان، حضرت بلال کے قریب جا کے ٹھوکر مار کے کہنے کا تیرا کی نام ہے؟ حضرت بلال فرمانا کہ جی میرا نام بلال ہے۔ وہ کدے غلامی کیتی ہے؟ حضرت بلال فرمانا کہ جی میں بھی غلام ہوں، میرا باپ بھی غلام سی، میرا دادا بھی غلام سی، میری امی بھی غلام ہے، خاندانی غلام ہے، غلامہ دا پتر ہے۔ خرید کے لے کے عبداللہ بن جدعان لے کے گھر پر جا رہا تے نالے پوچھتا جا رہا تو کدے کوئی کام کیتا ہے، کوئی کام کرنا بھی آتا ہے؟ تو کہنے لگا جی میرا مالک جو مینوں آکھے میں وہ کر لینا گے، میرا مالک جو مینوں آکھے میں وہ کر لینا۔ میرے برادرز بھائی محمد شفیق مانا والا تو ہے خوش آمدید پیش کرنے بھائی اللہ پاک آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ تسی ایک باری بولو بلا سبحان اللہ۔ عبداللہ بن جدعان خرید کے لے کے اپنے گھر گیا نا کہ جا کے کہنے لگا بلال تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم مکے دیا پہاڑیاں میں میرے اونٹ چاریا کر۔ اج پہلا روز بلال نے اونٹ دیا بہارا پکڑیاں بکریاں نام لے کے بلال پہاڑی بن جاتے۔ نوجوانوں سے خوبصورت رہنے والے ہوں ان حبشہ نو اللہ نے رنگ پیالا آواز بڑی سونی دیتی ہوگی۔ بلال مکے دیا پہاڑیاں دے وچ عبداللہ بن جدعان دے اونٹ پیا ڈال دے نالے اپنی زبان جو دنیا دے نظرے پیا کر دے۔ ایک دن پہاڑا دے نال آواز ٹکرا کے فرشتیاں دے کنا میں پے گئی۔ فرشتیاں نے عرض کیتی اللہ ان کی آواز کتنی سونی ہے، دنیا دے نظرے پیا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتیوں ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر بعد میں اپنے یاد کی غلامی دے وادا، پھر آواز یہ دی اڑے گی، نغمہ میرا اڑے گا، جگ بھی سنیا کرے گا، رب بھی سنیا کرے آواز اندی ہوئے گی، نغمہ میرا ہوئے گا، اپنے یار دی غلامی دے ماں گا، پھر اندی آواز جگ بھی سنیا کرے گا پھر رب بھی سنیا کرے گا۔ میں نے نہیں پتا ہو رہے تو سا کیویں دی سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ مولوی کرے نا ٹھنڈی تقریر تو تسی کہندے مولوی دی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تو مولوی کرے نا چنگی تقریر تو تساں بھی ہوں کر کے سن کے ٹر جاندے۔ مینوں پتہ ہے تسی جننے بھی آندے ہو عشق تے مستی لے کے آندے ہو، مینوں بھی ثبوت دیا کرو نا تسی سچے دل نال عشق لے کے آئے ہو۔ جندہ ہاتھ ہے نال لے کے آئے تے سلامت ہے اپنا تے نال دے ہاتھ پھڑ کے چوکے تے نال جڑا نانا چکے انہوں پوچھا جے خیر تے ہے نا طبیعت ٹھیک ہے تے ذرا پوچھا جے بولو بڑا سبحان اللہ، او چا بولو سبحان اللہ۔ آواز اندی ہوئے گی، نغمہ میرا ہوئے گا، پھر جگ بھی سنیا کرے گا تے ایک دن حضرت بلال مالک نے ڈیوٹی ڈائی ڈیوٹی چکی دے بچ آٹا پیسیا کر دانے پیسیا کر۔ حضرت بلال ایک دن چکی دے بچ آٹا پیسیا دے تے حضرت بلال دی یاری لگ گئی حضرت عمار بن یاسر دے نال۔ ان نبی دا سچا تے پکا عاشق ہے، اے بھی ایک عاشق رسول ہے۔ حضرت عمار بن یاسر زندگی وفا کیتی تے میں آپ دی بھی سیرت تجربات میں نے یاد ہے کہ میں آپ دی سیرت جمعہ پڑھایا ہے، پھر کدے پھر پڑھا دیا ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر بلال دے نال چکی بچ آٹا دانا پیس رہے آٹا کٹ رہے، وقت گزردا جا رہا ہے۔ ایک دن تیرے تے میرے کریم آقا نا اس طرح دروازہ کھلا تے حضور نا اے دروازے دے وچوں گزرے، اور میری بات سمجھ نہ آئی ہوئے، بندہ اپنی حویلی دے وچ بیٹھا ہوئے
تے کولو ایک سیدزادہ گزرے گلی دے بچوں تے حویلی دا دروازہ ہوئے کھلا. میری گل توجہ نہ سنیا جے. بندہ اپنی حویلی دے وچ بیٹھا ہوئے تے دروازہ ہوئے حویلی دا کھلا تے حویلی دے دروازے دے وچ چار پئیاں پئیاں ہون تے اتے بیٹھے ہون بندے تے دروازے دے سامنے گلی تے گلی دے وچوں ایک سونا سید گزر جائے تے سید انج دا جنوں ویکھیے تے رب یاد آ جائے تے کسے نوں نہ پتہ ہوئے تے نال دے بندے کولوں بندہ پوچھ لیندا نا اے کون ہے. عبداللہ بن جدعان دی حویلی دا دروازہ کھلا تے چکی پہ پیسن دانے چل رہے تے اچانک حضور گزرے تے بلال دی نظر حضور دے چہرے تے پئی تے عمار بن یاسر نو حضرت بلال کونی مار کے کہنا کہ اوے اوے عمار آ سونا جا کون ہے. حضرت بلال فرمان لگے آ سونا جا کون ہے. عمار بن یاسر فرمان لگے اوے بلال تینوں نہیں پتا. عمار یار میں نواں نواں مکے وچ آیا نواں غلام بنیا مینوں کی پتا یہ کون ہے. حضرت عمار بن یاسر فرمان لگے اے کعبے دے متولی دا پتر ہے. تسی گھر جا کے بولیا جے اپنے گھر دے کول بہ کے نا تے اے دسیا جے اج عاشق دا ذکر سن کے آیا سبحان اللہ. اے کعبے دے متولی دا پتر ہے تے قریشیاں دے سردار دا پتر ہے. ان دی صورت بھی جڈی سونی ہے ان دی سیرت بھی اوڈی سونی ہے. بس حضرت بلال نے کملی والے دا چہرہ ویکھیا نا تے دیوانہ ہی ہو گیا تے میاں صاحب نے ایندا ہی رنگ پیش کر پایا. لیکن نا میاں صاحب دے دربار میاں صاحب فرماتے نے قادم اکھ نال اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل. حضرت بلال فرماندے نے بس او سونا گزریا کی میرا دل بھی نال ہی لے گیا. ہن حضرت بلال سارا دن نالے چکی وچوں آٹا کڈدے نے نالے چکی چلاندے نے تے نالے دروازے وال ویکھدے نے کدوں او سونا لگے تے میں اودی نیند کراں. سونا لگے میں اودی نیند کراں. سخی سلطان نے باو فرماندے نے عاشق ہوئے کسے اور رنگ چ ترجمہ کرا تے آپ فرماندے نے عشق مہی دے اے اگا لایا عشق مہی دے اے اگا لایا اینا لگیاں کون پجاوے ہو. حضرت بلال کملی والے دی اوڑی کان لگی گیا نوجوانوں سے پورا میرے باویاں جدو حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا لوگا پوچھا بلال کلمہ کیوں پڑھیا. حضرت بلال فرماندے نے دنیا والےو کسی نے سورج بڑھدیا میں کے کلمہ پڑھیا ہے کسی نے درختہ لٹیا میں کے کلمہ پڑھیا ہے کسی نے چند لٹیا میں کے کلمہ پڑھیا ہے کسی نے پتھروں کو کلمہ پڑھیا میں کے کلمہ پڑھیا ہے کسی نے کملی والے دے کوئی معجزے میں کے کلمہ پڑھیا ہے کسی نے کوئی معجزہ میں کے کلمہ پڑھیا ہے. حضرت بلال فرماندے نے دنیا والےو
حضرت بلال فرماندے نے میں ایک کوئی بلال ہاں جنہیں حضور دا مکھ ویکھ کے کلمہ پڑھے. ایسے کچھ دو صحابہ اعتراض بھی کر دینے کہ ابو بکر صدیق نے کی ویکھ کے کلمہ پڑھے، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی. اے بڑی طویل بحث ہے، میں باہر بیانات میں بے شمار مرتبہ دلیلہ پیش کر کے بھی آیا، اتھے وقت نہیں. میں اتھے ذکر کر رہے ہیں حضرت بلال دا. آپ فرماندے نے میں ایک کوئی بلال ہاں جنہیں حضور دا مکھ ویکھ کے کلمہ پڑھے آئے. میں ایک ایک لفظ بلال دی زندگی دے ایک ایک پہلو تے گفتگو کرنا تے کئی گھنٹے دا عنوان ہے. حضرت بلال کملی والے دی ذات تے کلمہ پڑھے نا، ادھر کافروں نو خبر ہوئی امیہ بن خلف تے ابو جہل تُرے عبداللہ بن جدعان دی حویلی میں چاہے کہ آ کے کہنے کہ اے عبداللہ بن جدعان تینو خبر نہیں کہ تیرے غلام محمد عربی دا کلمہ پہ پڑھی جاندے، تیرے غلام محمد دا کلمہ پہ پڑھ دے. کتابہ میں چاہتا ہے کہ ایڈا بڑا چوہدری ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرے غلام ہیں کتنے ہیں. امیہ نے کہ ابو جہل عبداللہ بن جدعان کہنے لگا کہ جیڑا بھی ہے انہوں جا کے مار دیو. ابو جہل تو امیہ ٹرے نا کہ عبداللہ بن جدعان آواز مار کے کہنے لگا مارن تو پہلا اندے کلو محمد عربی دا کلمہ چھڑا دیا. کوئی آج تو بھی بعد محمد عربی دا کلمہ نہ پڑھے. نوجوانوں شیخو پورا دے رہنے والے ہو ادھر حضرت بلال مکہ دیا پہاڑیاں میں چون پہ اچار دے. ادھر امیہ نے جا کے بلال نے والا کو پکڑیا گھر لے کے آیا. ساری رات ماردا رہیا، ساری رات ماردا رہیا. صبح ہو گئی اپنے گناہاں نوں کہن لگا ہن تسی مارو. سارا دن گناہ پیا مار دے، رات کو امیہ پھر پیا ماردا ہے. ساری رات مار مار کے تھک گیا. جب بلال نے والا نوں چنڈا مار کے کہنے لگا بلال دس محمد کا کلمہ چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑ رہا ہوں. حضرت بلال فرمان لگے ظالماں کہ دس نہ چھڑا تے کی کرے گا. امیہ کہنے لگا میں تیری جان کٹ لواں گا. اور جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے. حضرت بلال مسکرانے لگے میں امیہ نے تیرے بال دیکھ فرمان لگے ظالماں کٹ دے میری جان کٹ دے، کٹ دے میری جان کٹ دے، کٹ دے میری جان کٹ دے. جب محمد دا دیتا ایمان نہ رہا میں رب دی دیتی جان بھی کی کرنی. کٹ دے ظالمہ میری جان کٹ دے. جے محمد عربی دا دیتا ایمان نہ رہا تو میں رب دی دیتی جان بھی کی کرنی. اے او بلال ہے. ایک دن امیہ مار مار کے تھک گیا تے اس طرح بلال دے والان پھڑ کے جھجوڑا مار کے کہنے لگا بلال. کہ حضرت بلال نے امیہ دی اکھ چ اکھ پا کے کیا ہے یہ او بلال ہے. اس دور دے وچ اپنے مالک نو اکھ چ اکھ پا کے بہاندے نے جس دور دے وچ جے مالک دی چتی دھوپتے پئیے تے غلام چک کے نہ چھامے کردہ تے غلام نو مارا پئی نہیں جانے. ایک دن امیہ بلال نے مار رہا تے مار مار کے میں ایتھے ایک اور دلیل نہ دے دے ماں بھئی. جدو حضرت بلال حبشی کملی والے دے غلام بن گئے نا حضور دی بار گچ گئے. فبہت الذین کفر. حضرت بلال جدو کملی والے دی ذات کلمہ پڑھیا حضور دے غلامی چاہ گئے نا حضور دے دامن چاہے. تے کسی نے جا کے نا کملی والے دی بارگاہ شکایت کی تھی کملی والے اے بلال نو منع کرو بلال بڑا آکڑ کے ٹردا ہے. بلال بڑا مکے دیاں گلیاں وچ آکڑ کے ٹردا ہے. بلال نو لے کے آؤ. حضرت بلال حضور دی بارگاہ چاہے نا تے میرے آقا نے فرمایا بلال تینوں پتہ ہے نا کہ اللہ دے بندیاں دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ وہ نظراں چکا کے ٹردے نے.
جی سونے حضرت بلال نے اتنی گل حضور دی سنی نا کہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی ماں جاگ دے نانا والے سونے محبوبہ مینوں کیوں پہ دس دیو؟ تو میرے آقا نے فرمایا بلال میں سنیا کہ لوگ کہندے کہ بلال بڑا آکڑ کے ٹر دے۔ حضرت بلال کی رچی کھانی کرتا ہاتھ جوڑ کے عرض کی مدینے دیا تاجدارا سونے محبوبہ میں تے غلامہ دا پتر ہاں سونے میں کی آکڑنا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ بلال لوگ کہتے ہیں بلال بڑا آکڑ گئے۔ حضرت بلال نے آپ جوڑ کے عرض کی سونیا جو سچی پوچھنا مینوں آکڑا تو دتیاں، جو سچی پوچھنا کبھی والے مینوں آکڑا تو دتیاں۔ میرے آقا ویکھ کے حیران ہو گئے۔ حضرت بلال نے ہاتھ جوڑے تے عرض کر سونیا آج کسے کافر کو گلی بچ جڑ دیا دیکھا کافر آنکھوں کے ٹرتا ہے ابرو تیرے عشق کی آواز یادی بلال یار تو بھی آکر اے جھوٹا ہو کے آکر سکنا ہے تو سچا ہو کے بھی آکر سکنا۔ بلال تو بھی آکڑ جی اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکتا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِينَ کافر دے رنگ اڑ گئے، کافر دے رنگ اڑ گئے۔ اللہ نے بھی تو پسند ہوئی ہے نا جنہیں یار دا رنگ چڑھایا ہے، جنہیں یار دا رنگ چڑھایا ہے۔ مکے دے ایک محلے جاتی مارو نا تیرے تے میرے نبی دا سکا چاچا جنہ نام ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، لہب شولے دے باپ نو کیا جانا ایڈا سونا پر ہے کافر، یار دا رنگ نہیں چڑھایا۔ اللہ نے فرمایا میں نے سونا نہیں چڑھایا، محلے دے دوسرے محلے چاچی مارو زیادہ بھی غلام ہے، ٹوٹی ہوئی جھوٹی بان اللہ نے فرمایا میں نے سونا تے او لگتا ہے جنہیں یار دا رنگ چڑھایا۔ اور میں پڑھا قرآن جو بولو سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ، ایک بڑی ہاتھ چوکے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو بربادی ہو جائے۔ عرض کی دیا اللہ جو سونا ہی بڑا ہے، اللہ نے فرمایا میں جو سونا نہیں لگنا انہیں یاد رنگ نہیں جڑایا۔ مکے دے ایک محلے دا دیوانو دادا بھی چودھری ہے رنگ دا بھی گورا ہے، اللہ نے فرمایا میں جو سونا نہیں لگنا۔ مکے دے دوسرے محلے دا دیوانو دادا بھی غلام ہے، دادا بھی کمی دادا غلام ہے، ٹوٹی گئی جھوٹی بان والا ہے، خودی حالت دل سیار ہے، خدا لباس تاردار ہے، اب آگئی تیرے ناری پیارے چھوٹے تیرا نافلہ۔ اب آگئی تیرے نالی پیارے کیونکہ تیرا نام بلال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سونا وہ لگتا ہے جڑا یار دا رنگ چڑھا ہوئے۔ وہ کسی عاشق نے لکھا نا کہ دل کالے نالو منہ کالے نالو دل کالا چنگا، پر حضرت بابا بلے شاہ نے لکھا کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا۔ جو کوئی عشق کے چھانے حضرت بلال کو میں کہ رنگ کالا ٹھٹی ہوئی جتی پان والا، قدرتی آواز ہی میں نے تیرے نال پیار ہے کیونکہ تیرا نام بلال ہے۔ ادھر جو جوڑا مار کے کہنے کا اوے ظالمہ تو کی پوچھنا چاہنا ہے؟ امیہ کہنے لگا بلال میں تنوں پوچھنا اے چاہنا کہ جدوں میں تنوں مارنا تو کدے میرے کے ترلا نہیں کیتا، منت نہیں کیتی،
کدے سماجت نہیں کیتی، کدے ہائے نہیں کیتی، کدے وائے نہیں کیتی، میں تینوں جدوں مارنا تو کدے ترلا پایا ہی نہیں، کی گل ہے؟ حضرت بلال فرمان کے ظالمہ عشق دا قاعدہ دے قانون وکھرا ہوندا ہے۔ میں یہ کہنے لگا میں تینوں درد پوچھنا تو میں نو عشق سنانا ہے۔ حضرت بلال فرمانے نے عشق نو درد کہہ لے یا عشق کہہ لے، بلکہ ایک کہنا بابا بلے شاہ نے اندے علاقہ پیش فرمایا، لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار پر۔ میں جمعہ پڑھا رہے ہیں بھائی، اگرچہ محفل ہوندی تو میں ضرور کہہ دینا کہ لنگر ہے، اے ہون تا لنگر جا کے اپنے گھر ہی کھانا جے، پر میں اینا تے کہہ سکنا نا کہ جیڑا حضور دے لنگر تے پل دے او بولے سبحان اللہ۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ عشق کر جاؤ صدا اپنی مرضی رکھنا بابا بلے شاہ بابا بلے شاہ فرمانے نے عشق آپ بھی اولا اندے کم بھی اولے، عشق آپ بھی اولا اندے کم بھی اولے، کچھ چھڑ دانی ہوندا جندے پہ جاوے پلے۔ میاں کہنے لگا میں تینوں درد پوچھنا تو عشق پہ سنانا ہے۔ حضرت بلال فرمانا کہ وہ ظالمہ کدے غور کیتے جب تو مینوں کوڑا مارنا ہے تے میں اکھ بند کر لینا۔ وہ یاد ہے نا حضرت مسلم بن عقیل نے بچیاں نو جنہیں رہا کرایا سی، جڑے درگے نے مسلم بن عقیل نے بچیاں نو او قید خانے وچوں کڈ کے تے رات نو دوڑ لگوا دیتی سی۔ مسلم بن عقیل نے بچیاں نو جنہیں رہا کرایا نا تے انہوں قید خانے وچ لے کے گیا تے کوڑے پہ مارن، تے کسی نے آکھے انہوں نہ مارو بڑے بڑے گھر دا بندہ جے، تے سفارش کرنے والے نو او درگے نے ہاتھ جوڑ کے آکھا انہوں منع نہ کر، رب کعبہ دی قسم ہے جو جو کوڑا پہ وجدا ہے ایک ایک کوڑے دے بدلے میں ہر کوڑے دے نال نال کملی والے دی زیارت بھی پیا میں ہر کوڑے دے بدلے کملی والے دی زیارت بھی پیا۔ حضرت بلال فرمان کے وہ ظالمہ تو کدے غور کیتا کہ جدوں تو مینوں کوڑا مارنا میں اکھ بند کر لینا۔ ویسے عشق دی گل عشق والے سمجھ دے، جب تو میں کو معلوم ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کیا کہنا تھا کہ میں ہر روز دیکھنا ہوں۔ حضرت بلال فرمانے کے ظالمہ عشق دے بیڑے دا قاعدہ کرو نے، جدوں محبی اکھ بند کرے سامنے محبوبی آ جاتا ہے، جدوں طالبی اکھ بند کرے سامنے مطلوبی آ جاتا ہے، جدوں عاشقی اکھ بند کرے سامنے مشہوبی آ جاتا ہے، جدوں بلال اکھ بند کرتا ہے سامنے رسول آ جاتا ہے۔ وہ ظالمہ وہ کوڑے ایک پاس رہ گئے، چاند نکل جاتی ہے پتہ لگ گئی۔ ظالمہ تیرے کوڑے ایک پاسے رہ گئے، جان نکل جاندی پتہ لگ ہی نہیں، جان نکل جاندی ہے پتہ لگدا ہی نہیں۔ میں نوجوانوں
حضرت بلال دی سیرت دا کیڑا کیڑا رنگ پہلو تہاڈی بارگاہ وچ پیش کراں۔ دل تے کرتا ہے حضرت بلال دا عشق ہے ہی اتنا طویل کہ کئی جمعے بھی لگائیے تے حضرت بلال دا عشق ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ دی ساری زندگی سنت رسول دے ہوئی گزری۔ اج تو تے نائی دی دکان تے جا کے نا تے اپنے چہرے تے رگڑا کے مشین لگوانا۔ نوجوانوں میں ممبر رسول تے اصلاح آسانی کرنی تے پھر کس نے کرنی ہے؟ میری گل دا غصہ نہ کرے اج اساں نائی دی دکان تے جا کے کہنے نا کہ مینوں انج دا پالش کر دے کہ میں گلی بازار وچوں گزراں تے مینوں زمانہ ویکھیا کہ ویکھو کڈا سونا پیا جاندا ہے۔ پر رب کعبہ دی قسم ہے تو اپنے چہرے تے رنگ چڑھا محمد عربی دا۔ تینوں گلی بازار چوک وچ جاندے نوں کوئی نہ ویکھے، کوئی نہ ویکھے، اپنے چہرے تے رنگ کملی والے دا چڑھا تینوں کوئی نہ ویکھے، پر مدینے بیٹھا کملی والا ویکھے۔ یہ جانا ہے نا سونا ہو جانا، پھر رنگ محمد عربی دا جڑا لے۔ ایک دن تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ دے اجتماع سے بیٹھے تے میرے آقا نے فرمایا کہ کون ہے یار جڑا میرے بلال نو خرید کے لے کے آئے؟ کون ہے جڑا میرے بلال نو خرید کے لے کے آئے؟ تسی ویکھیا ہوئے گا اے بزرگ سفید داڑیاں والے بابے بیٹھے نے، انہاں کول پوچھ کے ویکھ لو، پرانے دور دیاں مائیاں کول جا کے اپنی دادی یا نانی کول جا کے پوچھیا جے جدوں بھی کسے مائی نے برتن خریدنا ہوندا سی نا مٹی دا بھانڈا تے مائی جدوں ریڑی والا برتن لے کے آندا سی نا کوئی گمہار تے مائی بھانڈا لے کے نا تے کھڑکاندی سی، اگر پانڈے بچوں آواز پکی نکلنی تے مائی نے رکھ لینا تے اگر پلی کچی نکلنی تے مائی نے بھانڈا واپس کر کے آخنا ویرا اے بھانڈا واپس لے جا انہوں پٹھی چ پکا یہ حالت کچا ہے۔ تے جدوں بھی بلال مارا کھا کھا کے یاد عشق چ پک گیا نا ادو میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا میرے بلال کو خرید کے لے گیا؟ گل سنا دے میں ایک اور بھی۔ خواجہ خواجہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی توسا شریف دا تاجدار ہے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بازار تجارت نکے نکے بچے نا بیری نو وٹے مار رہے، ایک وٹا خواجہ صاحب دے متھے تے لگ گیا تے خون نکلن لگ گیا تے خواجہ صاحب دوڑ کے بچے دے قریب گیا نا تے بچہ سہم گیا ڈر گیا، بچے دے قریب جا کے خواجہ صاحب فرمان لگے اوئے مینوں وٹا کیوں مارے؟ تے بچہ سی نا تے رو کے کہنے لگا بابا جی میں وٹا تہانوں تے نہیں ماریا۔ تے بابا جی فرمان لگے ہور کنوں مارے؟ تے کہنے لگا جی بابا جی میں تا آ بیری نو پہ مارنا۔ تے خواجہ صاحب فرمان لگے پھر آ بیری نو کیوں پہ مارنا ہے اے کی دیندی؟ تے بچہ رو کے کہنے لگا بابا جی جے بیری نو وٹا ماری نا تے بیری بیر دیندی ہے، بیری نو وٹا ماریے تے بیری۔ خواجہ صاحب چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا نا تے خواجہ صاحب نے بچے نو سینے نہ لا کے ولایت دیاں ساریاں منزلاں پار کرا کے فرمایا او چھوٹے جا تینوں نکے جا نو پتہ ہے کہ بیری نو وٹا ماریے بیری بیر دیندی ہے تے ولی نو وٹا واجے ولی کچھ نہیں دیندا۔ خواجہ صاحب نے سینے نہ لایا تے کسی عاشق دی روح طرف دی لیکن کسی عاشق رسول دے دربار کے آپ فرماتے ہیں لکھاں بیر لکھاں بیر بیری نو لگے دے کچھ اچھے ساڑے جاندے جڑے نال پکن محمد اوہی روڑے کھاندے۔ جڑے نال پکن محمد اوہی روڑے کھاندے۔ جدوں ویکھیا نا کہ بلال مارا کھا کھا کے پک گیا ہے ادو کملی والے نے فرمایا کون ہے جڑا میرے بلال کو خرید کے لے کے آئے؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے تے خیال آیا صدیق یار ساری زندگی اپنی مرضی دے خریددا رہے ہیں، ایک یار دی مرضی دا بھی خرید کے لے کے ساری زندگی اپنی مرضی دے خرید ایک یار دی مرضی دا خرید کے لے کے آ
حضرت ابو بکر صدیق تر پہ بلال کو خریدنے واسطے ویکھیا نا کہ چوک دے وچ امیہ بلال نوں پہ مار دے، بہت وزنی پتھر بلال دے سینے تے رکھیا تے ماری جا رہا کہ حضرت ابو بکر صدیق قریب دی گزرت ہے بول کے فرمان لگے او ظالما اس بیچارے نوں کیوں پہ مارنے، انہیں تیرا کی بگاڑیا ہے؟ تے امیہ جلدی نہ بول کے کہنے لگا جے تینوں ایڈا ہی اندے تے ترس بھی آندا تے خرید کے کیوں نہیں لے کے جاندا، خرید لے۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پہ تو مسکرا کے فرمان لگے ظالما بولی بول میں تے گھروں ہی اس کام نکلیا، تو بولی بول میں تے گھروں ہی اس کام نکلیا۔ کافر سی نا، انہیں دل میں خیال آیا انہوں کنے خریدنے قوڑیاں مول نہیں لگ رہا تے میں اتنی بڑی بولی لگانا تھی نہیں بولی ڈیڑھ بولی کر جائے گا میں نہیں بچا۔ امیہ کہنے لگا میں 1000 درہم دی تھیلی لے آواں گا۔ کافر نے بولی لگائی نہ تے حضرت ابو بکر صدیق تھیلی وال ہاتھ پا رہے تھے، ادھر کافراں دے دل وچ لوگ جڑا ہجوم اکٹھا ہویا سی انہاں سارے دے دل وچ خیال آیا انہاں کوڈی مول نہیں لگدا تے اینوں کنے خریدنا ہے، سارے لوگ ادھر ادھر ٹرنے شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 1000 درہم دی تھیلی کڈی تے امیہ دے ہاتھ تے رکھی، کافر سی نا تے مکر گیا کہنے لگا اوہ نہیں میں تے 2000 درہم لینا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دوسری تھیلی بھی کڈی تے کہنے لگا نہیں میں او جڑا تیرا مصر دا سونا غلام ہے نا میں نے او بھی دے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے جا او بھی تیرا، ان دی بیوی بھی او بھی تیری، اچھا 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 بولو سبحان اللہ، ان دے بچے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے جا او بھی تیرے، یہ لوگ گنا مار کے امیہ نے کہنے لگے اوے ظالمہ دیندہ کیوں نہیں بلال؟ ان پھنس گیا سی نا امیہ تے انہوں بلال دینا پہ گیا۔ امیہ کہنے لگا جا بلال لے جا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نا اس طرح بڑا وزنی پتھر حضرت بلال دے سینے تو ہٹایا تے بلال نو آسرا دے کے تے سینے نہ لاغ فرمان لگے بلال اٹھ تیرے خریدار آ گئے، بلال اٹھ تیرے خریدار آ گئے۔ حضرت بلال و حضرت ابو بکر صدیق خرید کے لے کے جائے تو وہی آواز مار کے کہنے لگا اوے ابو بکر گل سنی جا، میں تے تینوں بڑا بڑا سیاںا تاجر سمجھدا سا پر تو تے کملا نکلے ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے موڑ کے ویکھیا تے کہنے لگا کیویں؟ میں یہ کہنے لگا اے جڑا غلام خرید کے لے کے جا رہے ہیں ایندا تے کوڈی مول نہیں لگدا، تو 1000 درہم بھی لے کے جا رہے ہیں تے چٹے رنگ دا غلام بھی لے کے جا رہے ہیں، ایک کالے رنگ دا بلال لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کے فرمانے لگے ظالما عشق دے وچ سودے نہیں خریدے، عشق دے وچ یار دی مرضی رکھی جاندی ہے، او ظالما کھاٹے دا سودا میں نہیں تو کر بیٹھا ہے، اج دے کدے تو روم دے فارس دی بادشاہی منگو میں ساری تے چل جانا سی پر اج بلال خرید کے لے کے جانا سی، او ظالما بلال میرے یار پسند آ گیا ہے، تے یار دی پسند دیکھی جاتی ہے، ظالما کاٹے دا سودا میں نہیں تو کر بیٹھا ہے، کہ اج کدے صدیق نو بکنا پہ جانا میں آپ بک جانا سی، بلال خرید کے لے جانا۔ میں آپ بک جانا سی تے بلال خرید کے لے جانا سی۔ ادھر بلال حضور دی بارگاہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے پیش کیتا نا تے بلال نے کملی والے دا چہرہ ویکھیا تے دوڑ کے قدم چومن لگا، حضور نے اس طرح بلال دا دامن پکڑ کے تے سینے نہ لایا تے بلال دا ایک ہاتھ کملی والے دے کندھیاں تے ایک ہاتھ کملی والے ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے۔ تو میرے آقا نے بلال اٹھا کے سینے نہ لا کے دسیا بلال میں نے رب نے اپنا رسول بنا کے بھیجے، میں اچھیاں نو نیویاں کرن آیا تے نیویاں نو سینے نہ لا کے اچھا کرن آیا۔ پھر کہنا پہ گیا حوصلے مارے آدھے بتاوے آج دی تگڑیاں نو سکھا
بگاوے پیا آجری تگڑیاں سکھاوے پیا گھر وچ سونا پیر بگاوے پیا جنوں عرشاں تے رب نے بلاوے حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا تے آجری تگڑیاں نو سکھاوے پیا بلال نو پھڑ کے سینے نہ لایا ایک دن تیرے تے میرے کریم آقا دے صحابہ دے اجتماع میں چلا ہوں ایک صحابی رسول نے حضرت بلال نو آکھیا او کالیا تیرے تے میرے کریم آقا نے اون دے صحابی رسول وال بیک کے تے حضور فرمان لگے حالے بھی تیری او زمانہ جا حالت والی گل نہیں نہ گئی تیرے اندرو آکڑ نہیں ختم ہوئی تے صحابی رسولہ میرے وال بیکھے جے صحابی رسول نہ اس طرح زمین تے لیٹیا کہ حضرت بلال نو بول کے فرمان لگے بلال اُرے آتے اے میرے چہرے تے اپنا قدم رکھ میری آکڑ ٹوٹ جاوے میرے چہرے تے اپنا قدم رکھ میری آکڑ ٹوٹ جاوے حوصلے ماڑیاں دے بداوے پیا تے آج دی تگڑیاں نو سکھاوے پیا اور آج ایک بھرا چنگا کھان پین والا بن جائے نا گھر بے چنگا چوکھا ہے آ جائے رب سونا رزق دے دے بے نا تے بھرا آج بھرا والا نہیں ہوئی آج ایک بھائی دوسرے بھائی والا نہیں بیخدا کہ میرا تمام ویر ماڑا ہے اور یار سچی دسیا جے جڑا مسلمان اپنے بھرا سکے بھائی والا نہیں بیخدا انہیں تیرے میرے والا کی بیخدا اور تیرا میرا بھلا کر بھی کی سکتا جڑا اپنے گھر والوں دا نہیں بھلا کر سکتا پر اسی محمد عربی دا کلمہ پڑھیا اسی نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی نے سانو عاجزی سکھائی ہے آکڑا میں کی رکھیا اس سرو دا بوٹا آکڑ کے رہتا ہے نا آندھی تے طوفان آوے تے سرو دا بوٹا سارا ٹوٹ کے رہ جاتا ہے تے تو سامنے کیا ہوئے گا گوبھی دا بوٹا چوک کے رہندا تے اون دا پھل اوویں دا اوویں ہی رہندا پتہ لگیا کہ جڑا آکڑ کے رہے اون دا پتے کھ نہیں رہندا تے جڑا چوک کے رہے سائیں اس نے نواز کے بول دے حضرت بلال کمری والے دے دامن میں چھا گئے ساری زندگی حضور دی غلامی وچ گزاری جدو حضرت بلال دا کمری والے دا آخری بیٹا آیا کہ حضور نے اس دنیا کو ظاہری پردہ فرمایا حضور اس دنیا کو چھوڑ گئے تھے حضرت بلال دا حضور مدینہ طیبہ دینے نہ لگے حضرت بلال حبشی مدینہ طیبہ چھوڑو دا ارادہ بیٹا نے ملک شام پر چکا سارے مدینہ طیبہ دے لوگوں نے روکے حضرت ابو بکر صدیق قریب ہو کے حضرت بلال نے روکن لگے تھے حضرت بلال فرمان لگے وہ ابو بکر یار جی اپنے واسطے خریدیا سی تے پھر میں نے روک کے رکھ لے جی یار دی مرضی واسطے خریدیا سی تے پھر میں نے جا لین دے میرا یار بلال ادھر حضرت بلال مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہا مدینہ دی جو بھی باہر نکلے تھے حضرت بلال دیا نظرہ اس طرح واپس مدینہ طیبہ والے پہیاں نا مڑ کے بیکھیا تے مدینہ طیبہ دیا کھجورہ نظر آئیاں حضرت بلال مدینہ دیا کھجورہ والے بیکھے خواجہ غلام فرید کوڑ میں ٹھنڈا تاجرہ آپ فرماتے ہیں حضرت بلال نے لے گیا کیا یا اٹھیا نبیاں لال کھجورہ بے مت جناب ساوے اس دمدار قریب گسانی سکو دم نظر نایا گلیاں سکو سن بسی بنا یار نظر نہ آوے حضرت بلال اٹھے ٹوئے بڑے کے شام چلے گئے
گزرتا جاوے کئی مہینے گزر گئے حضرت بلال کملی والے دے بچھوڑے وچ روندے ایک دن حضرت بلال دی سوئے اکھ لگ گئی خواب وچ کملی والے آئے میرے آقا نے بلال نے میرے آقا نے پھڑ کے سینے نال لایا رو کے عرض کردے سونیا اپنے بلال کو چھڑ کے کتنے ٹر گئے ہو کملی والے میرا دل نہیں لگنا میرے آقا نے فرمایا بلال جب میرے رنگ راضی ہو گیا ہے بلال تیرا سانو ملن نو دل نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا بلال آجا مدینے آجا سانو تیرو ملن نو دل پیا کرنا ہے ادھر عقیدہ دا بیلا حضرت بلال مدینہ تجب اللہ عنہ کی جنارے رو کے کیا حضر سپنے اندر میرا مائی ملے جنہ تالیاں قلب باقلا کردی ماری اکھنا کھولا انہیں پھر بچھڑنا حضرت بلال رونے مدینہ تجبہ والے یار میرے میرے مدینے والے یار کالے رونے کالے رو کے آخر سنیا تیرا بلال پہ ہوندائی کمری والے تیرا بلال پہ ہوندائی ادھر حضرت بلال میرے میرے مسجد نبوی شریف دے جا کے دیکھیا کمری والے دا ممبر خالی نظر آیا حضرت بلال دی کچی خالی کر گئی کدے کسے جو کرے تے بیٹھ کے روندے کدے کسے جو کرے تے بیٹھ کے روندے ادھر مدینے دیا گلیاں وچ رونا پے گیا کہ صحابہ جلدی کرو اور ایک کملی والے دا بلال آ گیا سارے صحابہ دیا دوڑا لگ گیا جا کے بلال خرید آئے کہ بول کے کہہ رہے بلال وہ اذان سنا کبھی نبی رو سنا لاری آئے حضرت بلال دیا چیخاں دیا نکلیاں رو کے کہہ لگے صحابہ میرے کو اذان پڑھی نہیں جانی کدو پہلے اذان پڑھا رہیا اذان والے دا چہرہ دیکھتا رہیا اج جدو اذان پڑھا کملی والے نظر نہیں ہونے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا صحابہ کہہ لگے بلال اجابان سنا کس نے آکھیا جاؤ کوئی حسن حسین لے کے آؤ جنہ بھی آگے تک پیچھے موڑی کوئی نہیں اچانک حسن حسین ہے آگے کہہ لگے چاچا بلال وہ اذان سنا کری نانے لو سنا داری آئی حضرت بلال ہاتھ جوڑے رو کے کہہ لگے شدا دلاؤ ہاتھی موڑی جانی کہ تو ہاتھی موڑا کملی والا ناراض ہو جائے گا حضرت بلال دیا چیخاں نکلیاں حضرت بلال نے آزاد کلمات بلند کیتے حضرت بلال موڑ پیا پڑھ دے مدینے دیا گلیاں وچ جوڑے بچ گئے نوجوانوں لیکن دادا وچ پڑے آئے کہ ماما اپنے دودھ پلانے بچیاں سٹ کے مدینے دیا گلیاں بچیاں آ گئیاں نوجوان کماریاں بچیاں پردہ کر کے بازارہ وچ نکل آئیاں نکے نکے بچے اپنی ماما نے نال مدینے دی گلی بچیاں نالے ماما نے دامڑ پکڑے نالے رو کے گزرے اماں بلال آ گیا ہے کملی والے کدو آنا ہے ساڑھے بھائی نے کدو آنا ہے لوگاں دیا چیخاں نکلی ادھر بلال اذان پیا پڑھ دے حضرت بلال نے جب پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت بلال نے آنکھ کھولی سامنے تقریب والے دا ممبر خالی نظر آیا حضرت بلال چیخ مار کے بے ہوشی ہو گیا ہوشی آیا اذان مکمل کر کے واپس اڑ کے شام دوڑ گیا جنارے دوڑتے جا رہے جنارے کہتے جا رہے ہجرت تیرا دے پانی مر گئے نہ خون
واپس دوڑ حضرت بلال واپس دوڑ گئے نوجوانوں ایک بلال ہی نہیں کملی والے دے بچھوڑے بچ کئیاں دے کلیجے یار دے بچھوڑے حضرت بلال جو تو کملی والے دے غلامی بچھائے سن اپنے مقدرہ تے ناز کر دے سن حضرت بلال کملی والے دے غلامی چے ہوئی کہندے سن نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کی کر یار مناواں میرے پلے کچھ نہیں یاروں اے میں یاراں سینے لایا یو بلال جنہاں نو کملی والے پھڑ کے سینے بس نوجوانوں حضرت بلال دا جدو آخری ویلا آیا نا حضرت بلال ساری زندگی نما سوٹ نہیں پہنے تو جدو آخری ویلا آیا تو سونا سوٹ بھی سلائی کرایا سونا سوٹ بھی تے نات ہو کے فریش ہوئے کسی نے پوچھا بلال بیٹی تیاری کیوں ہے حضرت بلال فرمانے کہ وہ تمہانوں نہیں پتہ آج یار نو یار دے ملن دا بیڑا قریب ہے یار نو یار دے ملن دا بیڑا قریب ہے میاں صاحب فرمانے لے او یار حوالے رب دے بس نوجوانوں آخر تے دعا اللہ پاک سانوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا اور پکا عاشق رسول